فتح خیبر کے 18 روشن ستارے، وہ شہزادے کہ جن کی شجاعت سے تاریخ آج بھی منور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو اس ذات پر کہ جس کی ولادت کعبہ کی دیواریں چیر دیتی ہیں اور جس کی شہادت مسجد کے محراب کو لہو رنگ کر دیتی ہے۔ سلام ہو اس نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ ناظرین کرام، جب تاریخ کے اوراق پلٹے جاتے ہیں اور بہادری کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں تو علی ابن طالب علیہ السلام کا نام ایک ایسے سورج کی طرح چمکتا ہے کہ جس کی روشنی سے پورا عالم اسلام منور ہے۔ ہم نے اکثر ممبروں سے امام حسن کے حلم و بردباری اور امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی اور غازی عباس کی بے مثال وفاداری کے قصے سنے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر خدا علی علیہ السلام کے کل 18 فرزند تھے؟ وہ 18 ستارے کہ جن میں سے ہر ایک اپنے باپ کی شجاعت کا وارث تھا، اپنی ماں کی عفت کا امین اور اسلام کا اور وہ ناقابل تسخیر سپاہی تھا جس نے وقت کے یزیدوں اور فرعونوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ آج اذان رحمت وائس کی آڈیو پوڈ کاسٹ میں ہم ان 18 شہزادوں کی زندگی کے وہ گوشے بے نقاب کریں گے کہ جن سے دنیا بہت کم واقف ہے۔ ہم جانیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے کن کن ازواج سے نکاح کیا اور ان کے بدن سے کون کون تلخت جگر پیدا ہوئے، ان کے ناموں کے پیچھے کیا حکمت تھی اور ان کی نسلیں آج دنیا کے کن کن خطوں میں آباد ہیں۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ عقیدت اور تحقیق کا وہ نچوڑ ہے جو آپ کے ایمان کو ایک نئی تڑپ اور جلا بخشے گا۔ تاریخ اسلام کی بلاغت اور سچائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ان پاکیزہ گھرانوں کا تذکرہ کریں کہ جہاں ان شہزادوں کی پرورش ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کا وہ دور سب سے انوکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ حیات رہیں۔ آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی وہ عظمت تھی کہ جسے مولا علی علیہ السلام نے ہمیشہ مقدم رکھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے بدن سے مولا علی کے 3 صاحبزادے پیدا ہوئے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت محسن، جن کا وصال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزم کا گھرانہ۔ سیدہ پاک کے وصال کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے مشورہ کیا کہ مجھے کسی ایسے قبیلے کی خاتون بتائیں کہ جن کے آباء و اجداد عرب کے سب سے بہادر لوگ ہوں۔ تب حضرت ام البنین کا نام انتخاب میں آیا، جن کے بطن سے غازی عباس سمیت 4 شیر پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خولہ بنت جعفر، قبیلہ بنو حنفیہ، آپ کے بطن سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے جن کی طاقت عرب میں ضرب المثل تھی۔ ان کے بعد حضرت لیلہ بنت مسعود، ان کے بطن سے عبید اللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت اسماء بنت امیس، یہ وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہوں نے پہلے حضرت جعفر طیار اور پھر بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے نکاح کیا تھا۔ ان کے وصال کے بعد آپ مولا علی علیہ السلام کے عقد میں آئیں اور یحییٰ و محمد اصغر جیسے ہیرے پیدا کیے۔ ان کے علاوہ حضرت امامہ، حضرت ام سعید اور حضرت مہیہ سے بھی مولا علی کے اولادیں پیدا ہوئیں، جن کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ سید الشہداء کے بڑے بھائی اور سید الشباب اہل الجنت ہیں۔ آپ کی سیاست اور صلح دراصل دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا تھی۔ آپ کے بعد آپ کی نسل سادات حسنی کہلائی جو آج مراکش، اردن اور حجاز میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام، کربلا کا وہ دولہا کہ جس نے دین کو نئی زندگی بخشی۔ جبھی تو کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کی نسل امام زین العابدین سے چلی جنہیں سادات حسینی کہا جاتا ہے اور یہ بر صغیر میں ایران، عراق میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ ان کے بعد تذکرہ آتا ہے غازی عباس علمدار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا لقب سقائے سکینہ اور باب الحوائج ہے۔ آپ کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ جنگ صفین میں جب آپ نقاب پہن کر میدان میں اترے تو لوگوں نے سمجھا کہ خود علی آگے آ گئے ہیں۔ آپ کی نسل سادات علوی کے نام سے مصر اور عراق میں موجود ہے۔ ان کے بعد محمد بن حنفیہ علیہ السلام، آپ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ علم و شجاعت کا وہ کوہ گراں تھے کہ جب کسی نے پوچھا
کہ آپ کے والد آپ کو خطرناک جنگوں میں کیوں بھیجتے ہیں جبکہ حسن و حسین کو محفوظ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے تاریخی جواب دیا، وہ میرے والد کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا ہاتھ کا کام آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن علی، حضرت ام البنین کے صاحبزادے جنہوں نے کربلا میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے اور اپنے بھائی حسین پر قربان ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن علی، آپ کا نام عثمان بن مظعون تھا، آپ کا نام حضرت عثمان بن مظعون کی محبت میں رکھا گیا۔ آپ نے 21 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن علی، اپنے چچا جعفر طیار کے ہم نام، یہ شہزادہ بھی کربلا کی تپتی ریت پر پیاسا شہید ہوا۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر بن علی، بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں مگر مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے نام خلفائے راشدین کے نام پر رکھ کر یہ ثابت کیا کہ ان کے درمیان کتنی محبت اور یگانگت تھی۔ ابو بکر بن علی کربلا کے اولین شہداء میں سے گنوائے جاتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر بن علی، آپ کی والدہ ام حبیب تھیں، آپ ایک طویل عرصے تک حیات رہے اور آپ کی نسل مبارک سے کئی جلیل القدر علماء پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن علی، آپ کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کے نزدیک آپ واقعہ مختار کے دوران شہید ہوئے۔ نمبر 11 حضرت یحییٰ بن علی، حضرت اسماء بنت امیس کے صاحبزادے کہ جن کی زندگی عبادت اور تقویٰ میں گزری۔ نمبر 12 حضرت محمد اصغر بن علی، کربلا کے شہداء میں آپ کا نام نمایاں ہے۔ آپ کی شجاعت اپنے بڑے بھائی محمد بن حنفیہ جیسی تھی۔ نمبر 13 حضرت محمد اوسط بن علی، آپ کی والدہ حضرت امامہ تھیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھیں۔ آپ کی نسل ایران کے علاقے ارانہ میں آباد ہوئی۔ نمبر 14 حضرت عون بن علی، بعض روایات کے مطابق آپ حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے لیکن مولا علی نے آپ کو اپنی اولاد کی طرح پالا، جبکہ بعض مورخین انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بیٹا ہی لکھتے ہیں۔ 15ویں بیٹے حضرت عباس اصغر بن علی تھے۔ غازی عباس کے علاوہ آپ کا ایک اور بیٹا عباس تھا جس کا تذکرہ قدیم شجروں میں ملتا ہے۔ 16ویں بیٹے حضرت جعفر اصغر تھے، آپ بھی شجاعت اور دلیری کی اپنی مثال آپ تھے۔ 17ویں بیٹے حضرت ابراہیم بن علی تھے، آپ کا تذکرہ کتاب الارشاد میں بردرجہ اتم ملتا ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے زہد و تقویٰ اور قناعت اختیار کی ہوئی تھی۔ 18ویں بیٹے حضرت حمزہ بن علی تھے، اپنے دادا کے بھائی سید الشہداء حمزہ کی یادگار۔ یہ شہزادہ بھی خاندان نبوت کا ایک دمکتا ستارہ تھا۔ ناظرین، مولا علی کی یہ نسلیں صرف مدینہ یا کوفہ تک محدود نہ رہیں بلکہ واقعہ کربلا کے بعد سادات پر جب زمین تنگ کر دی گئی تو اللہ کے حکم سے یہ ستارے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج بر صغیر پاک و ہند میں موجود ترمذی، زیدی، نقوی، مشہدی اور علوی اور سادات انہی شہزادوں کی اولادیں ہیں۔ ایران کے شہر مشہد اور قم، عراق کے شہر نجف اور کربلا، مصر کے شہر قاہرہ اور مراکش کے پہاڑوں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون اپنی خوشبوئیں پھیلا رہا ہے۔ یہ نسلیں آج بھی علم و سخاوت اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کے اسی جذبے سے سرشار ہیں جو انہیں وراثت میں ملا۔ اذان رحمت وائس ہمیشہ مستند معلومات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اس اسکرپٹ کی تیاری سے جن حوالہ جات سے استفادہ کیا گیا وہ ہیں تاریخ الامم والملوک علامہ طبری، کتاب الارشاد شیخ مفید، انساب الاشراف، البدایہ والنہایہ ابن کثیر۔ یہ وہ ماخذ ہیں کہ جن پر امت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ آپ کو ریفرنسز فراہم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو بھی معلومات دیں وہ انتہائی مستند تھیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ ان 18 بیٹوں کا، ان 18 ستاروں کا تذکرہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کی راہ میں قربانی چاہے جان کی ہو یا نام کی، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت اور کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دنیا فاتح خیبر کے ان 18 روشن ستاروں کی حقیقت سے آشنا ہو۔ کمنٹس میں لبیک یا علی لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے کی متمنی ہوں۔ جزاک اللہ۔